الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 112 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ آیت کی جو تمہید ہے وہ میں عرض کر دوں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافروں سے پوچھے گا کہ تم دنیا کے اندر کتنا ٹھہرے، جو زندگی گزاری ہے وہ کتنی لمبی تھی۔ اس کا پھر کافر جواب دیں گے تو اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اے اللہ تو گننے والوں سے دریافت فرما۔ اس پر اللہ فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو اگر تم جانتے۔ خلاصہ آیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے جب پوچھے گا کہ تم دنیا کے اندر کتنی زندگی گزار کے آئے ہو، کتنے سال ٹھہرے تھے، تو کافر چونکہ اس وقت عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس عذاب کی شدت کے پیش نظر وہ بھول جائیں گے کہ دنیا کے اندر انہوں نے کتنی زندگی گزاری، یا اس عذاب کی شدت کے مقابلے میں جو دنیا کی مدت ہے وہ انہیں اتنی تھوڑی لگے گی کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم دنیا میں یا تو ایک دن ٹھہرے اور یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، تو اے اللہ تو اس طرح کر، جو گننے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھ لے کہ دنیا کے اندر ہم کتنا ٹھہرے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ایک دن ٹھہرے تھے یا ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ تو اس پر جہنم کے داروغے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ اے کافرو، تمہاری جو جہنم میں رہنے کی مدت ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں تم بہت ہی تھوڑا ٹھہرے ہو، کیونکہ جہنم میں جو کافروں کا رہنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ اربوں سال ہے، وہ خربوں سال ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ لامتناہی ہے۔ ارب خرب تو متناہی ہوتے ہیں، وہ لامتناہی ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں 60 سال 70 100 200 سال جتنی بھی زندگی گزاری اس کے مقابلے کے اندر یہ محدود ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا کیا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی بنا دیا، تمہاری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں، تمہیں با مقصد زندگی کے لیے پیدا کیا، تمہیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ مقصد خدا کی بندگی تھا اور اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونا تھا، جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نافذ کیا گیا تھا کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے، پھر شرک کی تردید ہے، اور اس کے بعد ہمیں مغفرت اور رحمت مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور تم عرض کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تم عرض کرو
اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر یہ سورہ مومنون جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس سورت کی جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ بڑی پیاری دعا ہے، ہو سکے تو اسے اپنے معمول کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخشش فرما دے، رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے عورتوں کو سکھانے کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص تعلیم فرمائی، حکم دیا۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے مضامین ہیں جو بہت ہی مین اور بنیادی مضامین ہیں۔ اس میں شروع کے اندر زنا کی حرمت اور اس کی سزا کا بیان ہے، دوسرے پر تہمت لگانے کی سزا، اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے کچھ احکام کا بیان ہے جسے لعان کہتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے ایک تہمت لگائی تھی، اور منافقوں کے دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تہمت والا واقعہ بڑی تفصیل سے یہاں پر بیان ہوا، یعنی واقعہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے متعلقات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، نگاہوں کی حفاظت اور پردے کے احکام یہاں پر بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد مزید دوسرے اور کافی سارے مضامین ہیں۔ تو یہ وہ مضامین ہیں چونکہ اس میں پردے کا، نگاہوں کی حفاظت کا، گھر میں داخلے کا، اجتماعی زندگی گزارنے کا، تہمت کا، لعان کا، بدکاری کا، ان چیزوں کے احکام موجود ہیں، تو اس لیے بطور خاص اس کا حکم دیا گیا کہ یہ عورتوں کو یہ صورت سکھائی جائے۔ صورت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید بیان فرمائی کہ یہ صورت کیسی ہے، اور اس کے متصل پھر اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کا بیان کیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کریں تو ان کی سزا کیا ہے۔ شروع میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورت کے شروع میں بطور خاص کہہ دیا کہ ہم نے اس کے احکام فرض کیے تاکہ ایک تاکید اور ایک ذہن جو ہے وہ اس کی طرف فوری طور پہ مائل ہو جائے۔ اب زنا کی سزا فرمائے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ یہاں پر بہت سارے اس کے متعلقہ احکام ہیں، اس کے لیے تو فقہی کتابوں کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا، لیکن چند ایک جو آیت کے اندر بنیادی باتیں بیان کی ہیں ان کے حوالے سے کچھ اشارے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ عورت اور مرد جو ان میں زنا کرے اسے 100 کوڑے مارو۔ یہ 100 کوڑے کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے،
اگر شادی شدہ مرد بدکاری کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے کہ انہیں اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائیں۔ یہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ہے۔ آیت میں غیر شادی شدہ کا بیان ہے۔ اب یہ بات کہ غیر شادی شدہ کا بیان کہاں لکھا ہے کہ غیر شادی شدہ کے بارے میں ہے، تو اس پر اجماع امت ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسی حکم پر عمل کیا کہ جن شادی شدہ لوگوں نے بدکاری کی انہیں رجم کیا گیا، انہیں پتھر مار کے مارا گیا۔ اسی پر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور بعد کے صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد مسلمان بادشاہ عمل کرتے آئے۔ تو مسلمانوں کے اندر ہمیشہ سے اس مسئلے پر اجماع چلتا آیا کہ شادی شدہ کی زانی کی سزا، زانیہ کی سزا رجم ہے، اور غیر شادی شدہ کی سزا وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمائی۔ یہ تفصیل اس لیے عرض کر دی ہے کہ آج کل کچھ نئے بیچارے جدید علم حاصل کرنے والے ایسے ہیں کہ جو رجم کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ان سے بیچاروں سے بن پڑتا ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ سب غلط ہے، باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب پوری امت کا اتفاق اور اجماع چلتا آ رہا ہے کہ شادی شدہ کی سزا جدا ہے، غیر شادی شدہ کی جدا ہے، تو پوری امت کو غلط قرار دے کر اور نئی روشنی کے پڑے ہوئوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب ان کو سزا دی جائے تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، ان کے ساتھ ہمدردی نہ ہو۔ یعنی جب اللہ کی حد کو قائم کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ترس کھائے، سزا دیتے ہوئے غضب اور غصہ غالب ہونا چاہیے۔ اور ویسے روٹین کے اندر ہر مسلمان سے محبت اور اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کے لیے اصلاح کے اعتبار سے ہمدردی ہو، آخرت میں ان کی نجات ہو جائے، اس کے اعتبار سے ہمدردی ہو، وہ ایک جدا چیز ہے۔ لیکن خود سزا دینے کے اندر ہی ہمدردی نہ شروع ہو جائے کہ سزا دینے کے اندر ہمدردی کرنے کے چکر میں سزا ہی نہ دو ان کو، ایسی ہمدردی حرام۔ جو ہمدردی اللہ کی حدود پر عمل سے روک دے، ایسی ہمدردی حرام۔ اس کے بعد ایک مزید جو ہدایت فرمائی ہے وہ فرمائی کہ جب اس سزا پر عمل ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود رہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہنے میں حکمت یہ ہے کہ جب ایک گروہ وہاں موجود رہے گا تو ان کو بھی عبرت ہوگی، یعنی دوسروں کو بھی عبرت ہوگی، اور پھر جب یہ جا کر بتائیں گے تو ان کو بھی عبرت ہوگی۔ سزا کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جسے سزا دی وہ بھی اس گناہ سے باز آئے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔ اب اس کے بعد زانی کے نکاح کے احکام کا بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ زانی مرد یا تو زانیہ عورت سے نکاح کرے یا مشرکہ سے نکاح کرے، اور زانیہ عورت یا زانی سے نکاح کرے یا مشرک سے نکاح کرے۔ اس آیت کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ بطور حکم ہے، بطور حکم۔ حکم کیا؟ حکم یہ تھا کہ جو پارسا متقی پرہیزگار مرد ہے وہ کسی زانیہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور جو پارسا عورت ہے وہ کسی زانی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ زانی زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے، اور مزانی سے نکاح کرے گی یا مشرک سے، آپس کے اندر نکاح کرنا حرام۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا، یعنی اتنا حصہ مشرک والا نہیں، مشرک والا تو اب بھی حرام ہی ہے، اتنا حصہ منسوخ ہو گیا کہ زانی مرد جو ہے وہ زانیہ اور غیر زانیہ یعنی متقیہ بھی اگر کوئی عورت ہے تو اس سے بھی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح زانیہ عورت ضروری نہیں کہ زانی سے نکاح کرے، بلکہ وہ دوسرے مردوں سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو بعد میں جب آیات نازل ہوئی جو عام تھی اور جنرل تھی، ان کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اگر حکم ہے یہ تو پھر منسوخ ہو گیا۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا
کہ یہ حکم نہیں تھا بلکہ یہ رجحان اور رغبت کا بیان تھا۔ رجحان اور رغبت یہ بیان کیا گیا کہ زانی مرد چونکہ اس کے ایک ذہن کے اندر گندگی ہے تو اس کا رجحان بھی اسی گندگی والی چیز کی طرف ہی ہوگا۔ وہ پارسا متقی عورت کو پسند بھی نہیں کرے گا، چونکہ اس کی اپنی طبیعت میں گندگی ہے، لہذا وہ اسی کو پسند کرے گا جس کی طبیعت میں گندگی ہو، اور وہ یا تو زانیہ ہے یا مشرکہ۔ اور یہی حال دوسری طرف سے تھا کہ اگر بدکار عورت ہے تو وہ بھی پسند پھر اپنے جیسے ہی کوئی لفنگے اور اس طرح کے جو ہے اسے پسند کرے گی کہ جس کی طبیعت کے اندر گندگی ہو۔ تو یہ رجحان اور میلان کا بیان تھا، حکم کا بیان نہیں تھا۔ اگر یہ ہو تو پھر یہ منسوخ نہیں ہے، پھر یہ صرف طبیعت کا رجحان بیان کیا گیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ مومنوں پر حرام ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نکاح حرام ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے، لیکن اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ زنا کرنا جو ہے، بدکاری کرنا، یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہمت کی سزا کا بیان کیا۔ تہمت کیا ہے؟ تہمت کی جیسے معروف سی صورت ہے کہ کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے مرد یا عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اس نے زنا کیا ہے۔ اب یہ تہمت لگانا جو ہے یہ بڑا شدید عمل ہے، کیونکہ تہمت لگا کے بعد وقت کسی کی زندگی تباہ کر دی جاتی۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تہمت دوسرے کی پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہے، لہذا اس پر ہماری شریعت میں بڑے سخت احکام دیے گئے۔ ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر تہمت کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، کیونکہ جب کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی جائے تو پھر ضروری ہے کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں، 4 لوگوں نے اسے دیکھا۔ اگر 4 آدمی میسر نہیں تو پھر بھی اگر کسی پر تہمت لگائی تو پھر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اس تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے، اگرچہ سچا ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ تہمت لگانے والا جھوٹا ہی ہو۔ ایک آدمی نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے لوگوں کو جا کے بول دیا کہ بھئی یہ بدکاری کر رہا تھا، یا تو گواہ پیش کرے 4، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اگرچہ حقیقت میں یہ بندہ سچا ہو، اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ 80 کوڑوں کی سزا اس لیے ہے تاکہ مسلمان کی عزت کی عظمت کا پتہ چلے کہ مسلمان کی عزت و عظمت کتنی ہے اور دوسروں کے معاملات کے اندر کس قدر احتیاط اور کس قدر جو ہے وہ تدبر کی حاجت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑوں کی سزا، اور پھر دوبارہ اس بندے کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اگرچہ توبہ بھی کر لے، گواہی اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور یہ فاسق لوگ ہیں، جو اس طرح کریں وہ فاسق ہیں۔ ہاں اس کے بعد توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بخشنے والا مہربان ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کا گناہ معاف کر دے گا، ان کا فسق ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کی گواہی دوبارہ قبول ہونا شروع ہو جائے گی، گواہی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوگی ان کی۔ لہذا جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اور اسے سزا ہوتی ہے 80 کوڑوں کی، تو اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود، گواہی ہمیشہ کے لیے ختم۔ ہاں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، گناہ اس کا معاف فرما دے گا۔ تو اب اس بات کے اوپر بڑی توجہ کی حاجت ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ گھر کے اندر تھوڑی بہت بات ہوتی ہے تو گھر کی ایک عورت دوسری عورت پہ معاذ اللہ تہمت لگا دیتی ہے، ایک پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن پہ تہمت لگا دیتی ہے۔ بارہا ایسا دیکھنے میں آیا کہ پڑوسیوں کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو گلی کے اندر آ کے ایک دوسرے پہ تہمت لگا رہی ہوتی ہیں۔
وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو غیر مردوں کے ساتھ پھرتی ہے، وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے تو غیر مردوں کے ساتھ پھرتی ہے، اور پر نہ جانے کیا کیا جملے بولتے ہیں. میرے خیال میں ہم سے زیادہ شاید سننے والے ان کو سمجھتے جانتے ہوں گے جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تہمت لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتا. اس میں ایک تو اس کا دل دکھایا جس پہ تہمت لگائی، دوسرے نمبر پہ جھوٹ بولا، تیسرے نمبر پہ اس کی عزت کو تباہ و برباد کر دیا، زندگی اس کی خراب اور برباد کر دی. بعد کا تہمت لگانے پہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. کسی کی بیوی پہ تہمت لگا دی، اب وہ جھوٹی تہمت ہے لیکن شوہر اس کے بعد اسے رکھ لے، یہ اس کا چانس تو پھر 1% ہی ہوتا ہے. شوہر اس کو طلاق دے دے گا. اب ان کے بچے ہیں تو رل جائیں گے، بیوی ہے تو بیچاری اس کی نہ آئندہ کبھی شادی ہو سکے گی، نہ وہ بیچاری معاشرے میں کسی کو شکل دکھا سکے گی. پھر عورتوں کے اندر جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر دوسری عورت اس کو تانے دے رہی ہوگی، منہ کالا کرنے والی، منہ کالا کرنے والی، پھر جو جو جملے بولے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو تہمت لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتا. تہمت لگا کے بعض کا دوسرے کی زندگی ایسی برباد کرتے ہیں کہ وہ لوگ خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں. عورتیں خودکشیاں کر لیتی اس کے اوپر، مرد خودکشی کر لیتے. مرد کی بیوی کے اوپر تہمت لگی ہے، مرد نے مجبور ہو کے خودکشی کر لی. عورت پہ تہمت لگی، عورت نے خودکشی کر لی. ان کے بچوں کو معاشرے کے اندر جینا حرام ہو جاتا ہے. بچوں کو لوگ تانے دیتے ہیں، دوسرے عورتیں، دوسرے مرد، دوسرے بچے ان بچوں کو تانے دیتے ہیں، ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پورا معاشرہ جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے جب ایک جھوٹی تہمت لگائی جاتی ہے. تو لہذا تہمت لگانے کے معاملے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پرہیز کی حاجت ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ کسی پارسا عورت پہ تہمت لگانا آسمان و زمین سے بھی بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان و زمین سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد تہمت ہی کے ایک ذیلی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مرد اپنی عورت پر تہمت لگائے. ایسا ایک واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو بدکاری کی حالت میں دیکھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے اس پہ تہمت لگائی ہے، 4 گواہ لے کے آؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں 4 گواہ کہاں سے لے آؤں؟ تو فرمایا کہ 4 گواہ لے کے آؤ ورنہ تمہیں تہمت کی سزا ملے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے. اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ میری براز نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بری جو ہے وہ ثابت فرمائے گا کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اس پر پھر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور ان کے اندر طریقہ ایک پورا بتا دیا گیا کہ کیا ایک طریقہ اختیار کیا جائے اگر مرد اپنی عورت پر تہمت لگائے یا اسے بدکاری کی حالت میں پائے اور اس کے اوپر الزام لگائے. تو یہاں پر یہ مسلسل 5 آیتیں اسی موضوع کے بارے میں ہیں. ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فرمایا اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایسے کسی ایک کی گواہی یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی اب طریقہ بیان کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی پہ تہمت لگائے اور اس کے بعد گواہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے خود دیکھا ہے. تو فرمایا کہ اب اس کی جو گواہی ہے اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم جو بات بیان کر رہا ہوں اس میں سچا ہوں، اللہ کی قسم جو میں بات بیان کر رہا ہوں اس میں سچا ہوں. 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ میں کہے گا کہ اللہ کی میرے اوپر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. 4 قسمیں 1 لعنت، یہ کہہ کے مرد فارغ ہو گیا. اب عورت اس کے مقابلے میں کیا کرے؟ عورت یا تو شوہر کی بات کی تصدیق کرے گی اور یا پھر آگے سے وہ بھی قسمیں کھائے گی. اگر وہ یہ کہے نا کہ نہ میں تصدیق کرتی ہوں نہ میں قسم کھائیں گی تو پھر اسے جیل میں ڈالا جائے گا اور تب تک اسے جیل میں رکھا جائے گا جب تک وہ اپنی یا تو قسم کھا کے براءت ظاہر نہیں کرتی یا شوہر کی تصدیق نہیں کرتی. تو اب عورت کیا کہے گی؟ تو فرمایا کہ
عورت یوں کہے گی، عورت سے جو زنا کی سزا ہے وہ دور یوں ہوگی کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے کہ مرد جھوٹا ہے، وہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ میرا شوہر میرے اوپر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ میرا شوہر میرے اوپر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، 4 مرتبہ یہ کہہ کے 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اللہ کا میرے اوپر غضب نازل ہو اگر یہ مرد سچا ہو۔ تو یہ 5 ہی جملے عورت نے بولنے، 5 ہی جملے مرد نے بولنے۔ مرد نے 4 مرتبہ کے بعد 5ویں مرتبہ میں کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر یہ مرد سچا ہو۔ عورت کو فرمایا کہ غضب کا لفظ بولے، مرد کو فرمایا لعنت کا لفظ بولے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یہ لعنت کرنا ان چیزوں میں اتنے پڑھتے نہیں، لہذا ان کے لیے لعنت بھی بہت بڑا لفظ ہوتی ہے۔ لیکن عورتوں میں چونکہ لعنت کرنا عام ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت 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 کرتی رہتی ہیں، تو اگر صرف لعنت کی بات ہوتی تو بڑی آسانی سے بولتی ہاں جی میرے اوپر لعنت ہو اگر یہ سچا ہو، تو ان کے لیے غضب کا لفظ بولنا، غضب سے وہ ڈریں گی کہ خدا کا غضب اترے میرے اوپر اگر یہ مرد جو ہے میرے اوپر تہمت لگانے میں سچا ہو۔ تو یہ ایک پورا طریقہ بیان کر دیا۔ اب اگر عورت بھی یہ قسمیں کھا لے، مرد نے بھی قسمیں کھا کے تہمت لگا دی، عورت نے قسمیں کھا کے تہمت سے انکار کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب قاضی اس مرد اور عورت میں جدائی کر دے گا، ان دونوں میں جدائی کر دے گا، اور یہ جدائی طلاق بائن قرار پائے گی، تو اب ان دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت آپس میں لعان کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے۔ پھر اس کی مزید تفصیل ہے، مرد نے اگر پہلے تہمت لگائی ہوئی تھی اسے سزا ہو چکی ہے تو اس کی قسم کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے مزید بہت سارے احکام ہیں لیکن وہ پھر کافی تفصیلی ہو جائیں گے۔ آیات کا جو مطلب ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تمہارے راز کھول دیتا۔ اب اس کے بعد تہمت کا ایک بڑا معروف جو واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، اور وہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ایک جگہ پر قافلے نے قیام کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت کی غرض سے قافلے سے ہٹ کر گئیں اور وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ اپنے ہار کی تلاش میں تھیں اور پیچھے قافلے کے کوچ کا اعلان ہو گیا، تو قافلہ نے کوچ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہودج میں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس میں سوار ہوتی تھیں، تو وہ صحابہ کرام نے اٹھایا اور اٹھا کے چل پڑے۔ اب چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا تو اٹھانے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اندر حضرت عائشہ ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ پردے کے احکام تھے اور پردے کے احکام کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ جھانک کر تو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ قافلہ چل پڑا۔ اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی جگہ سے قافلہ آگے چلا جائے تو ایک آدمی کو پیچھے دوبارہ بھیجا جاتا تھا کہ جا کے ذرا علاقے کا چکر لگا کے دیکھو جہاں قافلے نے قیام کیا تھا وہاں پر کچھ چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی، اگر گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کے لے آتا تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائیں تو دیکھا قافلہ سارا نکل گیا، وہاں بندہ ہی کوئی نہیں، تو آپ اسی جگہ بیٹھ گئیں۔ اسی جگہ اس لیے سے بیٹھ گئیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب معاملہ آئے گا کہ حضرت عائشہ قافلے میں موجود نہیں ہیں تو سرکار علیہ السلام واپس لینے کے لیے تشریف لے آئیں گے اور اسی جگہ تشریف لائیں گے، تو وہ وہاں بیٹھ گئیں۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے متقی صحابی تھے، انہیں قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے قافلے کی جگہ پہ بھیجا۔ جب حضرت صفوان پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو چونکہ جب پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے کہ یہ تو مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا۔ تو اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر قافلے میں لے آئے۔ اب جب قافلے میں پہنچے
تو قافلے کے اندر منافقین بھی تھے۔ اب منافقوں نے جب دیکھا کہ حضرت صفوان اونٹ لے کے آ رہے ہیں، اونٹ پہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو بس ان کی شیطانی رگ جو ہے وہ حرکت میں آ گئے، اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہما پر تہمت لگا دی، اور اتنے زور و شور سے تہمت لگائی کہ منافق تو اس کے پروپیگنڈا میں شریک ہی تھے، کئی مسلمان بھی متاثر ہو کر انہوں نے بھی تہمت کے جملے اپنی زبان سے ادا کر دیے۔ اب یہ بات پھیل گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ کو معلوم تو تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک ہیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے، لیکن چونکہ گھر کا معاملہ تھا، گھر کے معاملے کے اندر جب بھی آدمی کو بولے گا تو منافق تو بول دیتے نا، ہاں جی اپنے گھر کا معاملہ تھا، فوراً برات کا اظہار کر دیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اور خود ہی اپنے گھر کی صفائیاں دے رہے ہیں۔ تو منافق تو کسی بھی طرح کی بکواس کر سکتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ یہی معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ باہر کیا چل رہا ہے، وہ تو گھر میں تھی، پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ باہر تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستی پر ان پر تہمت لگی ہوئی ہے، تو ان کا رو رو کے وہ حال ہوا کہ نہ دن کو نیند نہ رات کو نیند، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین، کئی دن تک مسلسل روتی رہی۔ اس ڈیوریشن کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو جس صحابی سے پوچھا اس نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ حضرت عائشہ پاک ہیں، یا رسول اللہ حضرت عائشہ پاک ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہ بیٹھنے دے، تو آپ کے گھر کے اندر معاذ اللہ ایسی عورت کو کیسے آنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر صفائیاں پیش کی، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرہ، خدا کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا، میں اپنے گھر والوں کے اندر سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم تھا، صحابہ کرام کا بھی یقین تھا، لیکن چونکہ ایک پروپیگنڈا اٹھا ہوا ہے تو اسے دبانا اور اسے ختم کرنے کے لیے حکمت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت عائشہ نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، پارسائی اور طہارت کو بیان کیا، اور جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت الفاظ کے اندر انہیں تہدید فرمائی، تنبیہ کی، ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کیا گیا، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا حضرت عائشہ پر، تم نے کیوں نہیں اچھا گمان کیا حضرت عائشہ پر، ایسی بات آئی تھی تو کیسے تم نے اپنی زبانوں کے اوپر ایسی بات لے کر آ گئے، تو میں اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس طرح کی باتیں کرو اور اس طرح کا گمان کرو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان پر اللہ تعالیٰ کا بیان تھا جو ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا بھی پتہ چلا، اور ان کی عظمت و شان کا بھی پتہ چلا کہ ان کی شان میں خدا نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ حضرت عائشہ کی نسبت تھی، تعلق تھا، آپ کی زوجہ محترمہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل خانہ کی صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اصل تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں جن کی طہارت اور جن کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، اور چونکہ واقعہ حضرت عائشہ کا ہے تو ان کی شان بھی یہاں پر بیان کی جا رہی۔ تو اب یہاں پر اس واقعے کا بیان ہے جس کی میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے عرض کی۔ یہاں پر دو چیزیں عرض کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا، چونکہ اللہ نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ تہمت جھوٹی ہے، اب جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے وہ کافر ہے، مرتد ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے حضرت عائشہ پاک ہے، جو کہے کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ پاک نہیں تھی وہ کافر ہے کہ وہ خدا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا مقام ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے اہل خانہ کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، یعنی خیر ہی جانتا ہوں۔
اب جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں تھا، وہ گویا معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کو غلط کہہ رہا ہے۔ سرکار فرماتے خدا کی قسم ہے اپنے اہل خانہ کے اندر خیر ہی جانتا ہوں، اور یہ کہتا ہے نہیں، نبی پاک علیہ السلام نہیں جانتے تھے، آپ کو شک تھا، آپ کو شبہ ہو گیا تھا، آپ کو تردد ہو گیا تھا ان کے بارے میں، آپ بھی معاذ اللہ بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو جو یہ کہتا ہے وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام پہ تہمت باندھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اے مسلمانوں تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ بدگمانی حرام تھی، اچھا گمان کرنا ضروری تھا۔ تو معاذ اللہ مسلمانوں کے لیے بدگمانی کرنا حرام تھا، تو معاذ اللہ اس حرام کام کا ارتکاب کیا نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہ آپ نے بدگمانی کی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اب بھی جو لوگ صرف نبی پاک علیہ السلام کے علم کو نشانہ بنانے کے لیے، علم مبارک کو نشانہ بنانے کے لیے نت نئی باتیں کرتے اور الٹی سیدھی ہانکتے ہیں، انہیں سے توبہ کرنی چاہیے اور خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ اے بہتان سے بچنے والو، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو پوری آیت ہے اس کا خلاصہ یہ بنا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تو اے لوگوں وہ تمہارے اندر میں سے ہی ایک جماعت تھی، اور جو بہتان سے بچنے والے ہیں انہیں فرمایا کہ اے بہتان سے بچنے والو تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ معاملہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا، کیونکہ تم نے حضرت عائشہ کا دفاع کیا، تہمت لگانے والوں کو جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تمہیں صلہ اور ثواب عطا فرمایا۔ اور وہ جو تہمت لگانے والے ہیں اب دوبارہ ان کے بارے میں فرمایا کہ بہتان لگانے والوں میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جس نے گناہ کا بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب، کیونکہ تہمت لگانے والوں کے درجے تھے۔ ایک تو وہ پہلا شخص کہ جس نے معاذ اللہ تہمت شروع کی، تو وہ تو بالکل بانی ثابت ہوا۔ اس کے بعد کچھ وہ تھے کہ جو معاذ اللہ واقعی تہمت لگاتے پھرتے تھے اور بکواس کرتے پھرتے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو تہمت کے الفاظ تو زبان سے بولتے تھے لیکن ذرا نرم لہجے میں، لیکن تہمت کو انہوں نے ثابت مان لیے۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے سنا اور سر ہلا دیا کہ ہاں ایسا ہوا ہی ہوگا۔ کچھ وہ تھے کہ جو سنے اور مسکرا دیے تھوڑا سا قبولیت کے انداز میں۔ تو ہر ایک کا پارٹیسپیشن ہے وہ مختلف تھی۔ تو جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں جتنا حصہ لیا وہ اتنے حصے کا گناہ اس کے اوپر آئے گا، اور جو سب سے بڑا حصہ جس نے اٹھایا اس پر سب سے زیادہ جو ہے وہ گناہ آئے گا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی اور تہمت کو اٹھایا، اس سب کے سب جتنے گناہ تھے ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا، اور جس نے اس کا پروپیگنڈا کیا اس پروپیگنڈا کرنے والے پر اس کا گناہ، اور جن تک اس نے پھیلایا ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں پر ان کے حصے کی بقدر جو ہے وہ سزا اور عذاب اور گناہ ہوگا۔ اور یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے، یہ ہر گناہ کا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو گناہ پھیلاتے ہیں۔ جو پھیلاتے ہیں پھر پھیلانے کے اندر ہر ایک کا اتنا حصہ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اس کی اشتہار بازی کرتا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو اس کا ارینجمنٹ کرتا ہے، اور اس جیسے گانے کا کنسرٹ ہے، اب گانے کے کنسرٹ کے اندر ایک نے گانا کمپوز کیا، ایک نے گایا، ایک نے انتظام کیا، اور ایک نے ایڈورٹائزمنٹ کی، ایک نے سارا جو ہے نا اس کا بالکل گانے کا ارینج کیا۔ تو اب ہر بندے پر اس کی بقدر گناہ ہے، سننے والے پر اس کا گناہ، گانے والے پر اس کا گناہ، جتنوں نے سنا سب کا گناہ۔ جس نے ارینج کیا اور یہ آرگنائز کیا سارا کنسرٹ،
اس کے اوپر آنے والوں کا گناہ، سننے والوں کو گناہ، گانے والوں کا گناہ، یہ سارے کا سارا اکٹھا اس کے اوپر آئے گا۔ تو ہر بندے پر گناہ اس کی اپنے حصہ داری کے مطابق ہوتا ہے، جتنا گناہ کے اندر حصہ ہے اتنا ہی اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے پھیلانے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔